والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ، صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میری بچیوں، ویسے معمول کے اعتبار سے آپ کی زندگی میں یہ معمول ہے کہ آپ حضرات اس خانقاہ کو محفلوں کے اہتمام میں آیا کرتے ہیں، اور آج کی محفل تو مرکزی محفل اتوار کی ہوتی ہے جس میں اہتمام سے آپ حضرات پہنچتے ہی ہیں، لیکن آج کی اس محفل کو بہت سی خصوصیات حاصل ہے. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت اس بات کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چند دن باقی رہ گئے ہیں کہ سلطان الہند خواجہ قاجگان شہزاد نظر خواجہ قاجگان قاصد رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کی چوکھٹ پر حاضر وہ دن قریب آ رہے ہیں، اور قافلہ خانقاہ محمدی اب گھنٹوں اور دنوں کو گن رہا ہے، اور ان خوشیوں میں اور مسیحوں کے اندر اپنی زندگیوں کو محسوس کر رہا ہے کہ وہ سفر بھی وہ سفر ہوگا جو سلطان الہند کی بارگاہ کی طرف میں ہوگا، اور وہ دولتوں اور نعمتوں کی طلب اور چاہت کے بغیر اور کچھ اپنی دعاؤں، اپنی آرزوں اور اپنی منتوں اور مرادوں کے بغیر خواجہ قاجگان کی چوکھٹ پر فقیرانہ بن کر اس دربار میں حاضر ہونا، اور ہر مرید کے دل کے اندر بھی اس بات کا احساس کہ چوکھٹ پر ہم منگنے کے قابل کہاں ہیں، اور کچھ منگ کر اپنی خیرات میں کم ہم کیوں کروا لیں، بلکہ وہ سقیوں کے سقی ہے جن کو نوازنے کے لیے مدینے کے تاجدار، دو جہاں کے مالک، رب العالمین کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر اعظم صغیر کے لیے اور اہل ہند کے لیے کا دروازہ بنایا ہو، رحمتوں کا منبع بنایا ہو، کرم اور فیضان اور عطاؤں کی نوازشوں کا در بنایا ہو. اس در پر اگر کوئی پہنچے تو پہنچ کر جو طلب کرے وہ تو بہت ذرہ ہوگا، بغیر طلب کے ان کی محبت میں جو پہنچے گا وہ کچھ لے گا، بہت کچھ ان کو دیا جائے گا. سلطان الہند کی چوکھٹ پر ہمارا سجدہ شکر ہے اس بات کے اوپر کہ اس رخ کے ساتھ میں خانقاہ محمدی کے وابستگان اور خانقاہ محمدیوں کو اس رخ کے ساتھ میں بلایا ہے آپ نے یا سلطان الہند خواجہ قاجگان خواجہ غریب نواز، کہ سب کو تو بلاتے ہیں کچھ دینے کے لیے، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں آپ سے اپنے عزتوں کے پورا کرنے کی تمناؤں کے لیے. اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ سقی کے دربار پر بھکاری پہنچنا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن بھکاریوں میں وہ بھکاری کہ اگر کرے تو سقی کے دل پر ناگواری ہوگی، لیکن وہ سقی کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو بھکاریوں کی فہرست میں دیکھنا چاہے لیکن کسی بھکاری پر نظر غریب نواز پڑ جائے اور وہ یہ کہے بھکاری بن کر آنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تم ہمارے مہمان بن کر آنا ہے اور ہماری چوکھٹ پر اپنی دعاؤں کے بغیر آنا ہے، اپنی منتوں کے بغیر آنا ہے اور اپنی چاہتوں کے بغیر آنا ہے. یہ 15ویں صدی کے الگ رخ کا انعام اور نوازش کا ایک نظام ہے. یہی محسوس کیا ہوگا اب تک کی تاریخ میں تم نے کہ لوگ جانتے ہیں سلطان الہند کی بارگاہ کے اندر میں لینے کے لیے بلایا جاتا ہے بھکاری بنا کر. بے شک وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے اور سلطان ہندوستان ہے اور مالک ہندوستان میں مالک کائنات کے عطا کردہ
وہ سارے اختیارات اور تصرفات کے مالک ہے۔ کون؟ خواجہ قادریان سلطان الہند۔ اور کون ہے؟ آل رسول۔ اور ان سب کے ساتھ میں دو جہاں کے مالک نے 6 صدی ہجری کے اندر میں سلطان الہند کو اپنے بارگاہ کی اور اپنے در مبارک کی سند دینے کے لیے 600 سال اسلام کی صدیوں کے گزر چکے۔ خلافت عثمانیہ کا نظام ہو یا خلافت راشدہ کا نظام ہو اور خلافت عباسیہ کا زمانہ ہو، خلافت بنو امیہ کا زمانہ ہو، یہ سارے اسلامی مملکتوں کے ادوار گزر چکے، اسلامی مملکتوں کے حکمرانوں کے دور گزر چکے، اور مزاج کی وجہ سے کچھ حقائق سے امت کی دوری ہو گئی تھی، اور اسلام اپنے وقت کے اوپر اپنے جاہ و جلال کو کھو کر اس پردگی اور بیماری کی طرف میں، لاغری کی طرف میں اسلام آ رہا تھا۔ میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے رب العالمین کی حکم اور رب العالمین کے منشا پر اب اس دنیا کے اندر میں کہ جس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے مکمل کیا تھا اور جس دین کروا کر انسانیت کو عطا کیا تھا، وہ پہلی صدی ہجری تھی، اور وہ پہلا میرے آقا دو جہاں کے مالک کی بحثت 100 لاکھ نبیوں کی نبوت کی صداقت بن کر آئے اور اسلام کی حقانیت بن کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے دین کی دلیل بن کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کی تصدیق بن کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ثبوت بن کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تورات کی مثال اور علامت بن کر آئے۔ میرے آقا کو اللہ نے نبوت کے رسالت کے سارے کمالات کا اتمام بنایا، اور کیا فرما دیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کہیں پر رب العالمین نے فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں نے جو بنایا اور مبعوث کیا ہے صرف نبی اور رسول نہیں، بلکہ ہر ذرہ خیر کا اور کل کا کل خیر تم کو دنیا میں مبعوث کیا ہوں۔ دو جہاں کے مالک کی ذات 100 لاکھ نبیوں کی نبوت کی ضمانت ہے، اور خدا کی خدائی کی پہچان ہے، خدا کی معرفت کی علامت ہے، میرے ذات کے میرے آقا کے ذات مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ ہمارے عقل اور فہم چھوٹی ہے، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ میرے آقا کی عظمتوں کا ہم کیا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین اپنی قدرت، اپنے رب ہونے کے ساتھ، اپنی کبریائی اور اپنی عظمتوں کے ساتھ چھپا کر جس ذات کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اشارہ کروں تو یا اللہ تو میرے آقا مجھے بھی اپنے غلام کو معاف کیجیے۔ آدمی اپنی پہچان کے لیے اپنی فوٹو لیتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا تو کتنا بن اور سنورنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور رب اپنی صورت کی پہچان کے لیے، اپنی ذات کی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب کی صورت میں اپنے کو ظاہر کیا۔ لاکھوں سلام ہو میرے آقا کے حسن جمال مصطفیٰ پر۔ جو رب کا جمال ہو سب میں نہیں ہو سکتا، وہ سب والے ہوں گے جو رب کے جمال کو بھی اور کہے کہ بشر جیسے تھے، وہ صرف آمنہ کے دلارے تھے یا عبداللہ کے لال تھے یا خواجہ مطلب کے پوتے تھے، یہ تو کہنے کے اعتبار سے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن رب کی بات کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف میں نور کو۔ کس کے نور کو؟ اللہ نے اپنے نور کو۔ یہ نور کون سا ہے؟ قرآن کے عقیدے کے مطابق میں وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کا نور ہے، جو اصل میں رب، اور رب کے نور کو بھی سوجھی، رب کے نور کو بھی سوجھی کہ کیا سوجھی؟ کہ میں بھی قیامت تک کے لیے سموں۔ کیا سوجھی؟ خوبصورت بن کر ظاہر ہوں۔ تو رب کے کیا کمالات ہوں گے اپنے خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے اندازہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں دینا۔ رب ہے، وہ خالق ہے، الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو سوجھی
کہ خود بھی بن سور کر ظاہر ہو، تو جس سانچے میں خود کو ظاہر کیا وہ جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کا چہرہ روئے جمال مصطفیٰ ہے۔ تصور کر سکتے ہیں؟ تخیلات ختم ہو جائیں گے، فہم جواب دے دے گی، اندازہ نہیں کر سکتے، گم ہو جاؤ گے۔ اے چودھویں کے چاند، اے زمین و آسمان، اے عرش الہی، اے جنت تیری نعمتیں، اے جنت کی ہرے تیری خوبصورتیاں ماند ہے نالج پاک مصطفیٰ کے نیچے ہے۔ سب کے لیے تو کچھ اور تھے، ہوں گے میں ہے دو جہاں کے مالک۔ اب جس کی جیسی نظر ہو ویسا نظر آئے گا، جس کو جن کو بشری بشر نظر آتے ہیں، شر والے ہیں، تو صرف نور ہی نور نظر آتے ہیں، وہ کچھ اور ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو جہاں کے مالک کے نعرہ پاک کے متمنی رہتے ہیں، ان کے لیے تو خدا کی قسم رب کا جلوہ بھی مصطفیٰ کا نعرہ پاک ہے۔ بعد از گزر کوئی قصہ المختصر، یہ میرے آقا کی ذات ہے جس کو رب العالمین نے مکمل اکمل بنا دیا، اور آپ کو قیامت تک کے لیے اپنی کمالات میں واحد بنا دیا۔ جیسا خدا پاک کی ذات اپنی ذات و صفات میں ایک تا اور واحد ہے، ایک ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے بدل کوئی نہیں۔ جو رب کی توحید کو نہیں جانتے، توحید کے لیے تین ٹانگ بیان کرتے ہیں۔ رب ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے بدل کوئی نہیں، اس کے بدل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہی تو ہے نا، یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اہل طریقت کی توحید اس سے آگے کی ہوتی ہے۔ اہل طریقت کی توحید اس سے آگے کی ہوتی ہے، اور جس توحید کے اس دربار میں پہنچنے کے لیے مولا علی کا دروازہ چاہیے، نعرہ پاک مصطفیٰ کا راستہ چاہیے، جب پہچانے گا خدا کیا ہے، ورنہ خدا کو کیا پہچانے۔ سوالات بھی بھیک مانگتے تھے نعرہ پاک مصطفیٰ پر کہ رب تو بے پردے کے اگر کسی ذات کے سامنے آیا تو سوالات نبی اور 314 رسولوں کے سامنے نہیں، بلکہ صرف ایک کے سامنے، اور وہ میرے آقا کی ذات و جہاں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا رب جانے، رب کیا ہے، خدا کی قسم اتنا بکمال اور اکمل میرے آقا کو بنا دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، کہ ہم نے اپنی طرف، تمہاری طرف، ہماری طرف سے اپنے نور کو بھیجا ہے۔ اب اس نور کو انسانوں کے فیض کے حاصل کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ کے نعرہ پاک مصطفیٰ سے نور کے دو حصوں کو بنایا ہے۔ نور کا ایک حصہ رب العالمین کا ہے، اور اپنے حصے نور سے بنایا دو جہان کے مالک میرے آقا مصطفیٰ کو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے پڑھ میں، اب میرے آقا کے نور مصطفیٰ، نور مبارک سے اب قیامت تک کی انسانیت کو فیض حاصل ہوتا رہے، اور ان کو رب سمجھ میں آئے، اور ان کو ہے، اس کے لیے دو جہاں کے مالک کی ذات میں نور خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا ہے۔ تو پھر آپ کے فیض کے ذریعے سے دو چشموں کو جاری کیا، دو چشموں کو جاری کیا کہ نعرہ پاک مصطفیٰ سے نکلنے والے دو چشموں سے ایک چشمہ تو وہ ہے، ایک در کے فیض یافتہ ہے اور ایک گھر کے فیض یافتہ ہے، اور دونوں کے کمالات بھی اپنی جگہ الگ ہے، دونوں کے کمالات بھی اپنی جگہ الگ ہے۔ قرآن و مجید میں دونوں نظاموں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہیں، بالکل عقیدے میں پکے اور پاک ہیں، ہمارے عقیدوں میں صحابہ کے متعلق نعوذ باللہ کوئی گندگی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم کو اس اصل چشمے کی آگاہی حاصل ہوئی ہے اہل خانقاہ محمدی کو اپنے عقیدوں کی سند کے لیے، کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، ہم نعرہ پاک مصطفیٰ والے ہیں۔ تو آپ کے فیضات سے انسانیت کو رب العالمین نے نعرہ پاک مصطفیٰ سے دو نظام اور دو نظاموں کو چلایا،
ایک تو آپ کے در سے فیض کا نظام چلایا جس پر سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جانتے ہو نا صحابہ کرام اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بالاحسان. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. اب ان صحابہ کرام سے کوئی بندہ اگر ناراض رہے تو اس کے بدلے میں تو اللہ اس بندے سے ناراض ہو جائے گا. اور کون بدنصیب ہے جو صحابہ سے ناراض ہو. خانقاہ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہم تم کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم اپنے باپ کو راضی کرو, باپ تم سے راضی رہے. تو خانقاہ میں یہ تعلیم کا زبردستی کا الزام یہ کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمتوں کو کم کرتے ہیں. اصل یہ جہالت کی بات ہے اور اس نظام کے نہ جاننے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہے, تمہاری جہالت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اور در کے فیض یافتہ بنا دیا اور جن کی سند رب العالمین نے عطا فرما دی کہ وہ صحابہ کرام جو میرے مصطفیٰ کے در کے بھکاری بنے اور ہمیشہ در مصطفیٰ پر پڑے رہنے والے. ہاں صحابی ہم صرف صحابی ان کو مانتے ہیں جن کی زندگی کی آخری سانس در مصطفیٰ کے بھکاری ہونے کی ثبوت میں گئی ہو. صحابہ میں بھی وہ ایمان کو قبول کیے لیکن دنیا اور دنیا بتوں نے انہیں اگر گمراہ کیا تو حضرت علقمہ بھی تھے اپنے وقت پر صحابی رسول تھے اور بہت سے ایسے منافقین بھی تھے کہ جو دست مصطفیٰ پر ایمان قبول کیے لیکن دنیا کی لالچ نے اور ان کی گمراہیت نے خدا کے فیصلے نے انہیں صرف ایمان کے قبول کرنے والوں کو صحابہ نہیں کہیں گے بلکہ شرط ہے جنہوں نے دست مصطفیٰ پر ایمان قبول کیا ہو اور اس ایمان اور ایمان کے ساتھ نہیں اسی عشق مصطفیٰ کے ساتھ جن نے ذرہ برابر بھی عشق مصطفیٰ کی کہا کہ میرے محبوب ان کو نکال دیجئے اس لیے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی اہمیت تو ہے لیکن آپ کے ذات کے ساتھ عداوت ہے. منافقین بنا کر ان کو نکال دیا اور رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ منافقین کو نازل فرمایا. اور معلوم ہے سورہ کافرون جانتے ہیں نا کون سی سورت ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ. 4-5 آیتیں ہیں اس میں, 4 آیتیں لیکن سورہ منافقون مستقل ایک رکوع ہے. بڑی لمبی سورت ہے سورہ منافقون. کیوں؟ کافر کو پہچان کے کافر کے کفر کی پہچان آسان ہے بنسبت نفاق کی پہچان کے لیے. اس لیے رب العالمین نے سورہ منافقین کو لمبی سورت بنایا, سورہ کافرین کو بہت مختصر بنا دیا. اللہ منافقت کے جراثیم سے ساری امت کی اور ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. نفاق نہیں پہچانا جاتا. نفاق کیا ہے؟ ہوگا ظاہر میں دیندار, نمازی, علم والا, عمل والا اور بڑا دعوے دار کچھ, لیکن نفاق جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر میں. اور نفاق کی پہچان صرف یہ ہے, نفاق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر میں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں شک ہو جائے یا پنجتن پاک آل علی اور آل علی کے معاملات کے اندر میں اس کے عقائد میں جھوٹ پیدا ہو جائے. ایک تو ذات مصطفیٰ کا عشق, اس کا ثبوت کہ وہ آل علی اور آل علی اور آل رسول کا عاشق ہوگا. جو جہاں کے مالک کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرے وہ آل رسول کا مخالف ہو اور علی کا مخالف ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ علی کی ذات مومن اور منافق میں پہچان کرواتی ہے قیامت تک. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات جو در مصطفیٰ کے فیض یافتہ تھے اور ان کے عشق کے راستے سے جو آقا کے در پر پڑے رہ کر اپنی آخری سانس جنہوں نے دی ان کو صحابہ کہتے ہیں. ان صحابہ کرام کا کمال یہ پر کہ ان کے عشق کا کمال یہ ہوا کرتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے گرم بستروں کے اندر ٹھنڈاتی ہوئی سردی میں اگر آنکھ کے کھلنے پر دو جہاں کے مالک کی یاد آ جاتی تو ٹھنڈاتی ہوئی سردی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے, در مصطفیٰ پر آ کر پڑ جاتے. باقی حصہ اپنے گرم لحاف میں نہیں گزارتے کہ فجر میں ملاقات کر لیں گے. ہر صحابی اس عشق کے کمال پر تھا
اور پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے درمیان خلفائے راشدین کہ جن کو میرے آقا نے وہ عظمت عطا فرمائی خلفائے راشدین کی، تمام صحابہ میں فضیلت خلفائے راشدین کی ہے، اس میں وہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آج ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا روایتوں کے مطابق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور 4 دن 5 دن آپ حیات رہے حملے کے بعد، لیکن پہلا محرم حرام کی تاریخ تھی کہ اس دن سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا سے وفات ہوئی، اور آپ کو آج دو جہاں کے مالک میرے آقا، مدینے کے مکین گنبد خضرا کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی اور میرے آقا نے قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور ہمارے عقیدے میں آپ کے مقام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی حیات تو حیات بلکہ پردہ ہونے کے بعد بھی اپنے سے جدا نہیں کیا، اپنے قریب رکھا۔ تو کون بدنصیب امتی ہوگا وہ جو آپ کے پردہ ہونے کے بعد میں آپ کو میرے آقا سے دور قرار دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ در کے فیض یافتہ ہے۔ اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اقتدیتم، جن کو قیامت تک کے لیے عمومی طور پر ساری امت کے لیے بالعموم نمونہ اور ماڈل بنانے کے لیے صحابہ کرام کو میرے آقا نے تیار کیا، ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت بیان کی، بلکہ فضیلت کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبوت کا سلسلہ رہتا تو صفات نبوت عمر فاروق کے اندر میں کمال کے ہیں، بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے، اور یہی مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ کو شہادت کا مقام ملا۔ شہادت کا مقام 2 دن پہلے کی خانقاہ کی مغرب کے بعد کی محفلوں کے درمیان آپ حضرات نے سنا ہوگا، جنہوں نے سنا، اللہ میرے بچوں کو ان محرومی سے محفوظ فرمائے کہ یہاں کا توشہ تیار کر گیا کہ حلال غذا کا معدہ ہضم نہیں کر رہا ہے، تم کو گانے سننے، تم کو دنیا کی باتوں کے سننے، کاروبار کے کرنے، دوستوں سے بات چیت کرنے، نوکری ملازمتوں کی مصروفیتوں کے لیے تو وقت ملتا ہے، لیکن یہ پاک و حلال ٹفن تم کو جو خانقاہ محمدی کے واٹس ایپ کی صورت میں روزانہ کی تعلیمات تمہارے فونوں پر، تمہارے گھر پر پہنچتی ہے اور تمہارے جیب میں پہنچتی ہے، لیکن اس سے بڑی بدرسی میرے مرید اور خلیفاؤں کی کیا ہوگی کہ اس کو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو، واپس کر دیتے ہو۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ شہادت اسلام کے اندر میں جڑ، تنا، پتے اور شاخ نہیں ہوتی، بلکہ پھل کی صورت میں ہوتی ہے، اور پھل مقصود ہوتا ہے۔ شہادت کوئی مادم کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ شہید کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی صورت میں ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ 25 ذی الحجہ کا موقع تھا۔ سیدنا چونکہ مدینہ المنورہ میں آپ کی خلافت کا پائے تخت تھا، حج کے زمانے میں ذی الحجہ میں حج کے ادائیگی کے لیے امیر المومنین مکہ مکرمہ کو حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حدود اسلامیہ بہت پھیل رہی تھی، اور جب جتنا زیادہ پھیلتا ہے معاملہ تو اتنا زیادہ کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، نظر بھی۔ جو واقعیتاً دیانتدار ہوتے ہیں وہ پھیلاؤ پر زیادہ نظر نہیں رکھتے، ان کی نظریں پھیلاؤ پر، دکانداری پر نہیں ہوتی، حساب سے ذمہ داری پر ہوتی ہے کہ خدا کے سامنے مجھے جواب دیا ہے، اور میں اپنے مصطفیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اور جن کی امانت ہے غوث و خواجہ کی، ان کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ وہ تو پسیجے میں رہتے ہیں، کثرت کے خانقاہوں پر اور کثرت کے نظاموں پر وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے اس کے اوپر اپنی جواب دہی کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ تم کو ذمہ داریاں ہم نے تعلقوں کی دی، ضلعوں کی دی، خلافت علاقوں کی دی، اپنے محلوں کی دی۔ میرے بچوں کو سلوک کے اوپر آؤ کہ تمہاری نظر
پھیلاؤ سے زیادہ اپنی احساس ذمہ داری کے احساس میں جواب دے، بعد میں دوسروں کو دینا پڑے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں ہاتھ تم نے دیا ہے ان کے پاس میں تو تم کو جواب دینا پڑے گا۔ یہیں اٹک جاؤ تو آگے کہاں چھپو گے؟ جو یہیں پر پھنس جائے پھر آگے کا راستہ اس کو کہاں ملے گا؟ اس لیے اہل حق کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ وہ پھیلاؤ کو دیکھ کر خوش ہو، وہ اپنا کمال سمجھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حج کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچے، جب میں غفیر امت کے دیکھا بہت خوش ہوئے، اور خوشی کے بعد میں امت کے حالات کو دیکھ کر اسلامیہ بڑھ رہے تھے، اور 68 حصے سرزمین کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ یہود اور نصارہ اور عیسائی اسلام کو قبول کر رہے تھے، حدود اسلامیہ بڑے وسیع ہو گئے تھے، اور وہ حج کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے تو کثرت امت کے حالات کو دیکھ کر اور ان میں پھر پڑتی ہے، بڑھ کر دیکھ کر خوش ہونے والے حق والے نہیں ہوتے، بلکہ نظر تو باطن کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوا کہ حدود اسلامیہ کے بڑھنے کی وجہ سے کچھ اب وہ جانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حج کے ان مقبول اوقات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ اسلام بڑھ چکا ہے، حدود اسلام بڑھ چکے ہیں، حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اس امت کے سنبھالنے کی ذمہ داری میرے آقا نے مجھے عطا کی ہے، میں امیر المومنین بن کر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ پیر سمجھ کر موٹا ہوتا چلا جائے، خلیفہ اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ لے، یا مرید اپنے آپ کو مرید ہونے کے احساس ہے، کمتری میں مبتلا ہو، مرید ہونے کا احساس ہو، حقیقت میں وہ مرید نہیں۔ جس کو خلیفہ ہونے کا احساس ہو جائے وہ حقیقت میں خلیفہ تو دور کی بات ہے، مرید ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور جس کو مرید ہونے کا احساس پیدا ہو جائے وہ مرید نہیں، اور جو پیر اپنے آپ کو پیر سمجھ لے وہ تو مبارک سے کعبۃ اللہ کے پردوں کے سامنے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ اب میں اپنے اندر میں ہمت کی کمی پاتا ہوں، اور میرے کاندھے کمزور ہو رہے ہیں، نقاہت زیادہ طاری ہو رہی ہے، بالفاظ دیگر کے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، حدود اسلامیہ کا اتنا پھیلاؤ ہو چکا ہے، یا اللہ اب میں اپنے آپ کو اس معاملے میں کمزور پاتا ہوں، کیا ہی اچھا ہے کہ تو اپنے پاس ہے مجھے بلا لے۔ حج ختم ہوا، ذوالحجہ کے نوراں واپس تشریف لائے، ایک قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بنا دیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں جو حرم ہے مدینہ منورہ، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون یہ تھا کہ کسی کافر و مشرک اور غیر مسلم کو مدینہ میں قیام کی وہاں پر اجازت نہیں تھی۔ جو قانون آج تک بنا ہوا ہے وہ حفاظت میں ہے، اگر یہ شاہ سلمان اس قانون کے خلاف کرے گا تو بھگتنا اس کو پڑے گا، مدینہ اور مکے کو نہیں پڑے گا۔ بڑی تلخ تاریخ ہے، وہ تاریخ کو معلوم کر لے، تاریخ کو پہچانتے، ناقدری کی وجہ سے تو خود اسلامی مملکتوں کو نقصان ہوگا۔ قانون بنا دیا کہ کوئی غیر مسلم اور کافر و مشرک کو مدینے میں مستقل قیام کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ایک بزرگ صحابی ہے، وہ آئے اور آ کر کہا کہ میرا یہ غلام ہے، اور وہ غلام
صفا کے غلام چاہیے، یہاں پر تو ڈمی کینڈیڈیٹ چاہیے، یہاں تو جی حضوری والے چاہیے، قابلیتوں سے تو اسلام کی تاریخ کو نقصان پہنچا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس میں غلام اتنا عقل مند اور اتنی قابلیت والا ہے کہ اس کی ذات میں کئی کمالات اور بڑے فن موجود ہے۔ کوئی آ کر ہم سے کہے کہ یہ 7 زبانوں کو جانتا ہے، یہ اسکالر ہے، یہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ ارب پتی ہے، لیکن اللہ میرے غریب نواز مجھ کو اس بات پر قائم و دائم رکھے قیامت تک میری خانقاہ محمدی کو کہ یہاں پر قابلیتیں کوئی بنیاد نہیں۔ بچوں تم دیکھنا شروع کرو گے، وہیں پر تمہاری خانقاہوں کا حق پھر ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ کبھی قابلیتوں کو نظر مت رکھو، اس لیے کہ قابلیتیں یہ انسانوں کی ہے اور حق کے نظام کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو حق کی مرضی سے اور حق والوں سے چلتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر میرے اس غلام کو میں بھیج دوں کہ وہ ظاہری اعتبار سے یہودی تھا، اس کا نام ابو لولو تھا۔ اس یہودی کے لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نیک جذبے کے ساتھ اس لیے آداب بتائے گئے ہیں اور راہ طریقت پیری مریدی کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ہمارے سامنے ان لوگوں کی زیادہ تعریفیں نہیں کرنا جو مالدار ہے، قابلیت والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، علامہ ہیں، بھئی ان کی جگہ محدث اعظم ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے نظام کے لیے ہم ان کے سامنے زانو ادب اور اپنی بھیک کو مانگے۔ ہمارے نظام ضرورت ہے چاہے وہ اناڑی اور ان پڑھ کیوں نہ ہو اور وہ فقیر کیوں نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے میسر نہ ہو، وہ ہمارے آنکھوں کا تاج ہے۔ میرے بچوں دھوکہ مت کھاؤ، خانقاہ محمدی کی بنیاد حق کی بنیاد ہے۔ قابلیت والوں کو نظر مت رکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، تجربہ کار صحابی ہے۔ مشورہ دیا امیر المومنین کو کہ امیر المومنین مدینہ ہے، مدینے کی اسٹیٹ بن چکی ہے، اب مدینے کے اندر میں اگر ایسے قابل آدمیوں کو لا دیا جائے گا جو کئی فنوں کا ماہر ہے، کئی چیزوں کو تیار کرتا ہے، وہ اور ایک وجود کے اندر میں کئی کمالات اس کے اندر میں ہے، یہ قابلیت ہے، یہ وہ میرا غلام ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو مدینے کے اندر میں اس کو بھیجتا ہوں، اور مدینے کے اندر تو مدینے والوں کو وہ اپنے ہنر سکھائے گا، تو مدینے کے اندر میں ظاہری فن کے ماہرین بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یہ پیشکش کی، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابی رسول ہے، پیش کرنے والا ہے، بات رکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ راہ طریقت کے نظاموں کا ایک حق ہے، جو حق والے ہوتے ہیں اصل حق کو وہ چھپائے رکھتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، یہ بات نہیں، اللہ حق والوں کو وہ حق بتا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پردہ داری کرتے ہیں اور وہ انجانے رہتے ہیں کہ شاید کہ وہ نہیں جانتے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ جب اصرار کے ساتھ تقاضا کیا کہ میرا غلام ہے، مدینے کو بلا دیجئے، مدینے کے اندر میں اگر لوگ اس کی مہارت سے اگر کاموں کو سیکھ لیں گے، فن حاصل کر لیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بنائے ہوئے قانون کو بازو رکھ کر، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رکھ کر ابو لولو کو اجازت دی کہ مدینے میں آئے، وہ اس شرط کے اوپر کہ مدینے والوں کو اپنا فن سکھا دے۔ خانقاہ والوں دھوکہ نہ کھاؤ، فنوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، پیسے والوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اچھی تقریر کرنے والوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ناچنے والوں کی، جادوگروں، نیمبو پانی والے عاملوں کی ہم کو خدا کی قسم ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو تو علی کے دیوانوں کی ضرورت ہے، ہم کو تو خواجہ جی کے دیوانوں کی ضرورت ہے، ہم کو تو اولیاء کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مدینہ منورہ میں آ کر رہا، لیکن دل میں نفاق تھا، کنیکٹڈ تھا، بس لیتا تھا اور اس گندگیوں کو پہنچاتا تھا وہ۔ اس لیے چوکنا رہنا بارڈروں کے اوپر کہ ایسے ان کی قابلیتوں کی بنیاد پر تم نے اگر اپنے حلقے میں ان کو قبول کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ باہر کا وائرس تمہارے اندر میں سپلائی کریں گے، جس سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے امت کو۔ اب اس کا کام یہ رہتا تھا کہ باہر جو لوگ تھے جو مدینے میں نہیں آ سکتے تھے، ان منافقین کے ساتھ اس کے رابطے تھے، ان کا ایک کینڈیڈیٹ تو مدینے کے اندر میں موجود تھا۔ اللہ سرزمین حرمین اور شریفین اور مکہ اور مدینے کو ان ناپاک انسانوں سے پاک فرمائے، چاہے وہ عہد اور حکومتوں کو بیٹھے ہوئے ہوں یا مولا علی ان
حرمین و شرفین کی سرزمین کے ان فرما دیجئے تاکہ تو آپ کے محمود کی عظمتوں کے نظام دنیا میں حرمین و شرفین سے چل سکے. یہ ہوا ہے. کیسے آیا تھا؟ قابلیت کی بنیاد پر آیا تھا، نیک ارادے کی بنیاد پر. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماہر ہے، کر لیجئے، لے لیجئے، برداشت کر لیجئے، ایک آدمی کو نظر رکھ لیجئے. نہیں، دودھ میں پانی ملے گا یا کھڑے ہوئے شہد کے اندر میں پانی کا ایک قطرہ ہوگا تو شہد ضائع ہو جائے گا. ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا اور دین کا ایک نظام تھا اور ہم کو تم کو نمونے دینا مقصود تھا. وہ آ کر رہنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے واپس آئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام ابو لولو جو منافق تھا، یہودی تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر بے ادبی کے ساتھ آیا، گستاخی کے ساتھ. یہ تو پہلی پہچان ہوتی ہے. جو یوں آئے تو زیادہ بھاؤ نہیں دینا، وہ انکار نہیں کیا جائے گا. لیکن بڑا تاریخ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت عدل مشہور تھی. اس نے اگر خاموشی کے ساتھ میں کہا کہ مغیرہ بن شعبہ جو میرے مالک ہیں وہ غلام تھا ان کا، مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، لیکن میری روزانہ کی کمائی میں سے مجھ سے 2 درہم مجھ سے روزانہ لے لیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جن کا نمک کھاتا ہے انہی کے ساتھ نمک حرامی پہچان دے دیا تھا. وہ تمہارے نظاموں میں چلے ہیں اور تمہارے خانقاہ کے معاملات میں، تمہارے پیر کے معاملات میں ذرہ برابر بھی تو سمجھ لینا وہاں پر اس کے بعد نہیں تو گڑے میں گرو کون کیا کرے گا. ابن نور نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میں آ کر شکایت کی کہ جو میرے مالک ہیں، اس وقت میں غلام خریدے جاتے تھے نا، اور ترتیب یہ تھی کہ غلام کام کرتا تو اس کی آمدنی میں مالک کو کچھ حصہ دینا پڑتا تھا. طے کر دیا تھا کہ چونکہ بڑھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت وہ لے کر آیا. آپ بھی چوکر نہ رہنا، تمہارے پاس میں چاہے پیر کی صورت میں ہو، خلیفہ کی، بڑے چھوٹے خلیفہ کی صورت میں، لیکن نظام کے اعتراض کا روپ ڈھانپ کر آ رہا ہے تو وہاں چوکر نہ ہو جانا چاہیے. چاہے تمہارا پیر بھائی ہو، پرانا ہو کہ نیا ہو، خلیفہ ہو کہ مرید ہو کہ مریدہ ہو، چوکر نہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ علامت اور سمپٹمسوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ جس کو خود نظام پر اعتماد نہ ہو وہ نظام کے لیے مفید کیا ہوگا؟ اس کی تقریر اس کی جگہ، اس کا نعت اس کی جگہ، اس کا کلام اس کی جگہ، اس کا سارا نظام اور پتی بند، اس کا دنیا کا عہدہ اس کے قدموں میں. تم کو کیا مطلب ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اپنے نظام کے لیے ایسے لوگوں کو لاؤ یہاں پر؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہاں تو دیوانوں کی ضرورت ہے. نظام ان دیوانوں کا ہے اور ان کے چلانے پر، ان کے اختیار میں جس کو چاہے وہ کھوٹے سکوں کو چلانے پر اختیار رکھتے ہیں. کھوٹے سکوں کو، اندھے بہروں کو چلا دے سکتے ہیں. وہ اختیارات ان کے ہیں اس نظام پر. جن کو دکانیں ہیں ان کو ضرورت ہوگی قابل لوگوں کی، مال والوں. ہم کو تو فقیروں کو فقیروں کی ضرورت ہے، بھکاریوں کی ضرورت ہے، غریبوں اور مسکینوں کی ضرورت ہے، دیوانوں کی ضرورت ہے. شانوں کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. جو کہ ذرہ برابر شانہ گیری آئے گی تو دیوانوں کی فہرست سے نکال دیے جاؤ گے. اب بھاگے گا پلٹ کر، لیکن بھوگتا ہوا جائے گا نا جی، بھوگتا ہوا جائے گا. کتنے آدمیوں کو پریشان کرے گا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میں آ کر شکایت کیا تو اس نے کہا کہ تو اپنے مالک کے تو شکایت کر رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ہمارے پاس سے کوئی مرید اگر کسی خلیفہ کی شکایت کرتے ہیں تو ہم وہاں پر چوکنا ہو جاتے ہیں. کوئی خلیفہ کے پاس کوئی پیر کی شکایت کرتا ہے تو وہاں تم کو چوکنا ہو جانا چاہیے. کوئی پیر بھائی ہے، پیر بھائی کے ساتھ پیر بھائی کی یا خلیفہ بھائی کی یا پیر اپنے پیر کے اگر کچھ اس طرح سے اشارہ، وہاں پر فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اب خود اندھیرے والا ہے، وہ تم کو اندھیرے میں لے جانا چاہ رہا ہے. حضرت عمر حالانکہ لا کر رکھا تھا مدینے میں مغیرہ بن شعبہ نے. یہ پہچان ہوتی ہے کہ جس برتن میں کھاتے اسی برتن میں چھید کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کتنا دیتے ہو؟ تو 2 درہم روزانہ. کماتے کتنا ہو؟ تو لیکن کما لیتا ہوں زیادہ. چھپایا اس کو تو نہیں. کیا کیا فن جانتے ہو تم؟ تو فن میں یہ بھی فن جانتا ہوں، میں وہ بھی فن جانتا ہوں، میں وہ بھی فن جانتا ہوں. لمبی چوڑی
ذرا بولو نا کہ کیا قابل ہے، ارے ہماری قابلیت کیا پوچھتے تھے؟ ہاں ہم وہ جماعت میں رہ کے 10 سال کام کرے، وہ تحریک میں رہ کے اتنا لٹریچر، اتنی کتابیں ہم والی کی، اتنا لٹریچر ہم وہاں پہنچا ہے، بہت عادت رہتی نا جو ان کو، ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے جب یہ اپنی کارستانی کو ظاہر کرنے کی کوشش کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھور کر دیکھا اور گھور کے دیکھ کر فرمایا کہ اچھا کیا تو ہمارے لیے ایک چکی بنائے گا؟ سوالات کرتے ہیں وہ اندر کا فوٹو نکالنے کے لیے، ہمارے لیے ایک ایسی چکی بنا دیں کہ ہوا کے ساتھ میں چلے اور آٹا پیس لے۔ تو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اے امیر المومنین آپ کی خدمت، اس غلام کو یہ حاصل ہو جائے، مگر ذرا دیکھ لینا وہ ہمارے مالک جو مجھ سے 2 درہم لے رہے اس پر نظر کر لینا تو بنا دے گا۔ مدینے کے اندر میں ایسا ریسرچ، کیسا ریسرچ، کیا کہا اس نے؟ ہمارے سامنے قابلیتیں چھاپتے ہیں لوگ آ کر، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سمجھتے کیا کرتے معلوم ہی، وہیں پر پکڑے جاتے ہیں، وہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اب کیا کروانا چاہ رہا ہے، کیا کھولوانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ہم ان کو اور اندر کا ایکس رے نکالنے کے لیے اور ذرا اندر کی چیز نکالتے ہیں نا جی، ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی چکی تم بناؤ گے کہ جو ہوا سے چلے اور آٹا پیستا رہے؟ تو اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ اور اس چکی سے تم بہت خوش ہو جائیں گے اور لوگ بھی یاد کرتے رہیں گے۔ اس جملے میں اس نے اندر کو اگل دیا۔ اس لیے علم والوں کے پاس بیٹھے تو، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو دل کو سنبھال کر بیٹھو، دل میں وسوسے لے کر دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو اللہ والے جہاں پر ہو۔ کیوں؟ تمہارے چہروں پر، تمہارے مال پر، تمہارے ظاہر پر، تمہارے گلے کے چشتے ارمانوں پر نظر وہ تو دیر سے ہوتی ہے، لیکن وہ تمہارے دل پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اب جا رہے ہیں سلطان الہند کی بارگاہ میں، اپنے دل کو سنبھال کر، دل کو بنا کر جاؤ، توبہ کر کے جاؤ کہ غریب نواز اس پلید دل سے دنیا کو نکال کر اپنی چوکھٹ پر بلائیے اور اپنا بنا کر موت کی آخری سانس تک اپنے در کی غلامی کا تاج پہنا کر، یا غریب نواز میرے ایک بچے کو یہ دولت عطا کیجیے اپنے سفر میں، اور ضرور دولت ملے گی انشاءاللہ۔ کیوں کہ مولا حسین تھے غریب نواز اور وہ اپنی چوکھٹ پر بلا رہے ہیں۔ محرم میں نہیں بلائے جاتے قافلے، بلایا گیا ہے۔ اب تم سوچو کہ انہوں تاریخ طے کریں اور کہہ رہے ہیں بلایا گیا، نہیں، تاریخ طے کرنا ہوتا تو 10 مہینے پہلے طے کر دیتے ہم، 10 مہینے نہیں، 10 منٹ پہلے ہم کو اطلاع نہیں تھی۔ ناگپور شریف کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے پیروں کے ساتھ تاج الاولیاء کی چوکھٹ پر، وہاں پر تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہم کو یہ تاریخ ملی، اور تاریخ کا ڈیفینیشن بھی اور تاریخ کی صداقت بھی کس طرح سے سامنے آ گئی تھی۔ خیر ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن اتنا ہی اعتماد کر لو، میرے بچوں کو اعتماد کروانے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اگل دیا کہ ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے کہ لوگ آگے تک یاد کر، ایسی مہارت بتاؤں گا تم کو، آنکھیں یوں یوں کیا، آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں، حرکتوں سے پہچانے جاتے ہیں، پیشانی کے بہوؤں کے چڑھانے سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو عاشقین ہوتے ہیں، عشق والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ندامت اور عاجزی، ادب اور احترام جھلکتا ہے۔ کام کیجیے، کیا کیا؟ بنائیے۔ جیسے ان کے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں نے کیا کہا؟ چکی بنانے کی بات اس نے کہا تو ایسا کہا، تو صحابہ اکرام کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ وہ مجھے شہید کرے گا۔ علم غیب تو کہ گھر کی دیوانی لوٹی ہوتی ہے، جن کو چاہے مصطفیٰ عطا کر دے۔ اب یہ تو بے وقوف چکر میں پڑ گیا کہ آقا کو علم غیب تھا۔ انگلش میں نبیوں کو کیا بولتے جی؟ پروفٹ کے میننگ غیب بات بتانے والا۔ اردو میں انکار کرتا پاگل کا بچہ یہ، ارے غیب کا علم کیسا رہتا ان کو؟ غیب کا علم تو خیر الگ بات ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تم تو یہ سمجھو کہ میری خدمت کرے گا وہ، لیکن اس میں اس نے یہ پیغام دے کر گیا کہ وہ مجھے شہید کرے گا، میرے شہادت کا پلان بنائے گا۔ چنانچہ جس وقت میں فاتحانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لوگوں نے آ کر آپ کا استقبال کیا
اور ان یہودیوں نے بیت المقدس کی چابیوں کو بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لا کر فتح ان کے قدم چومتی ہے حق والے. اگر حق والے حق کے ساتھ میں اگر مولانا عمر کے نظام کو لے کر اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین سید اللہ عنہ کے حق کو لے کر اگر یہ اسلام والے چلے تو اسلام کو بیچیں گے نہیں, اسلام کی دکانیں نہیں لگائیں گے, بلکہ اسلام کو دنیا میں روشن کریں گے اور اسلام کو عروج عطا کروائیں گے. لیکن یہ شریعت والے نام تو لیتے ہیں لیکن راستہ اختیار نہیں کرتے. جب گئے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تو وہاں پر یہودیوں نے آ کر سرنڈر ہو کر قدموں میں بیت المقدس کی چابیوں کو ڈال دیا. اب قدموں سے چڑ رہتی نا جن کو پہلی پہچان دے دیتے, سب اچھا ہے مگر وہ قدم کو سی اچھی نہیں نا, پہلی پہچان دے دیتا انہیں. پھر بھی اب گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنے ہی سمجھو تو پھر تم بھگتو. کرنا کیا ہے, پھر تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کے تمہارا چشتے ارمان نکال لیتا ہوں میں, بھگتو. قسمت ہی تمہارے تو پھر میں کیا کروں, کیوں یہ خاص انسان ہوں, کیوں میں دکان چلاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے. جب گئے ہیں بیت المقدس کو تو یہودیوں نے آپ کو استقبال کیا اور بیت المقدس کی چابیوں میں لا کر ڈال دیا قدموں میں, اور یہودیوں نے آ کر آپ کو تحفے دینے شروع کیے. تو اس میں کون, ابو لولو, اس نے آ کر ایک تلوار, دو دھاری تلوار آپ کے سامنے, عرب کے اندر میں تلوار کا پیش کرنا تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ ہوا کرتا تھا. ہوتا نا چوہے سوالے کھجور اور تصویر اور زمزم لا کے دیتے کہ نہیں دیتے, ہوتا ہے معیار اس طریقے سے. تو سب کے تحفے تو قبول کیے حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے. تحفے کا انکار نہیں کر سکتے, سنت ہے یہ, مگر راستے میں ڈھونڈو دے گا گمراہی کی مخلوق کی طرف چلے جاؤ گے, پھر مخلوق کا بھکاری بنا لے گا اللہ تعالیٰ تم کو غوث و خواجہ. ہدیوں کی طرف میں, تحفوں کی طرف میں اگر نظر چلے گئی, پرندے کا گوشت دکھتا ہے لیکن انجام بھکاری بن جاتا ہے, وہ مخلوق کا بھکاری بن جاتا ہے. تو بولے کہ عرب کے مزاج کے مطابق میں سب سے قیمتی تحفہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو لولو کو, یہ تو پہلے کا واقعہ ہے, نظر ڈالی اور کہا کہ جس کام کے لیے تو نے محنت کر کے, بڑا فنکار تھا نا جی, لوہار تھا, جس کام کے لیے بنایا ہے اسی کام کے لیے تیرے پاس میں رکھ لے. کھانا کھڑے ہو گئے, ہاں غیب معلوم ہے کن کو, ارے اشارہ تو کر دیے جی حضرت, اور یہ تو مشاہیر تھی جی, ہوتا کہ نہیں ہوتا, جہاں حق کے نظام ہے وہاں پر سمجھا دیا جاتا ہے, اشارے ہو جاتے ہیں, پر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈمی کینڈل لائٹ لے لو, تو پھر لائٹ لے تو گر گڑے میں کیا کریں گے, لائٹ لے تو گر کیا کریں گے, پھر انجام کا خود ذمہ دار ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تو نے محنت کر کے بنایا ہے اس کام کے لیے رکھ لے, چونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں نے کس کام کے لیے بنایا ہے. چنانچہ وہاں سے ایسا اللہ نے پھر دکھا نہیں, اور وہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام بنا, اور آ کر مدینہ منورہ کے اندر میں کئی سال کے اس نے زہر میں بھگایا اس کو کہ اگر حملہ ناکام ہوگا تو بھی اس زہر کی وجہ سے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے. اس پلان کے ساتھ میں آ کے مدینہ منورہ کے اندر میں اس سازش کے ساتھ میں مدینے میں آ کر رہا. اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو بھی عقل عطا فرمائے, ایمان عطا کرے, ان کے عقیدوں کو صحیح کرے, ان کے رخ کو صحیح کرے. بڑی انسانیت جہدی کے ساتھ میں یہودیوں کے ساتھ ہاتھ کو بڑھا کر دوست, جہاں سے زد اسلام کی تاریخ نے محسوس کی, پھر اس گڑھے میں گرنا چاہ رہے تو انجام کے خود ذمہ دار ہیں. اس لیے دعائیں کرو حرمین و شریفین کے لیے, وہاں کے شاہوں کے لیے, کے لیے. ہم تنقید کرنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ رخ ہے, تم کر سکتے ہو. تمہاری دعائیں اگر قبول ہوگی مولا علی کی چوکھٹ تک پہنچے گی, نظام عالم کو وہ بدلا دے گا, اور اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. مدینے کا معاملہ, میدان عرفات کا خطبے کا معاملہ, یا ایسا کیسا جی بیٹھ کے بول دینے سے کیا ہے, شیخ چندی کی باتیں ان کے پیر کی لائیں گے, ویڈیو بتائیں گے تمہارے پیر صاحب یہ بولے کیسا جی. لیکن بات کیا ہے, سمندر ہے, ایک گلاس پانی ڈالو تو پورے سفید سمندر میں مل جائے گا. ایک گلاس پانی نکالو تو پورے سفید سمندر میں سے گلاس پانی نکلے گا نا. اگر حق والے ہیں تو حق کا اثر پوری دنیا پر ہوگا. اس سال کے میدان عرفات کے خطبے سے ایک دن پہلے اس خانقاہ میں بیٹھ کر یہ بات, یہ دعا کی گئی, جس کا ویڈیو آپ لوگوں کو بھیجے نا, پوری دنیا میں دیکھا گیا. وہ یہاں پر یہ بات کہ پنجتن پاک اور انسانیت کی محبت اور اولیاء کا جو اصل پیغام ہے,
یہ پیغام میدان عرفات پہ وہاں کے خطیب کو ان کی زبان سے سخت کے پیغام کو جاری کروائیے، اپنے مصطفیٰ سے مانگا، مولا علی سے مانگا، تو دوسرے دن میدان عرفات میں وہاں کے خطیب اپنے خطبے کے مزاج کے خلاف میں 25 سال کے اندر میں میدان عرفات کے خطیب نے اس طرح کا خطبہ نہیں دیا تھا، لیکن دوسرے دن میدان عرفات کے خطبے کے اندر میں اس امام اپنی بیت کی محبت کو اور ساری انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی کے اس میدان عرفات کے خطبے میں اس نے خطبہ دیا ہے کہ تمہارا پیر جادوگر ہے جو جادو کر دیا وہاں پر نہیں، یہ حق کا نظام ہے اور وہی دعا کام آئی آگے۔ ابھی تک کی تاریخ میں یہ 100-150 سالہ تاریخ کے اندر میں کعبۃ اللہ کا غلاف حج سے 4 دن پہلے بتایا جاتا تھا۔ محرم الحرام سے انہیں الرجی، اور وہ محرم کا مہینہ شیعوں کو، ایران والوں کو دیکھ کر یہ بازو بڑھ گئے، اہل بیت اور پنجتن پاک کے، اور انہوں نے بلڈوزر لگا کر گرا دیا۔ سید کائنات سے ان کو بیر ہوا، مولا علی کے ساتھ میں نے یہ نفرت ہوئی نعوذ باللہ، اور مولا حسن اور مولا حسن کے ساتھ میں عداوت پیدا ہوئی۔ یہ لوگ محرم کو تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس سال کیا ہوا کہ کل کا تم ویڈیو نکال کر دیکھو، تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، نیٹ کے اوپر کیا بولتے ہیں اس کو سرچ کر لو۔ بتایا گیا اس سال 50 سالہ تاریخ میں اس سال پہلی محرم الحرام کو بتایا گیا۔ اللہ کا احسان ہے، مولا علی کا کرم ہے۔ یا رسول اللہ، ہم پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، اسلامی مملکتوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اسلامی حکمرانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں حق دے، اسلامی جماعتوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مسلک والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہمارے دل کی دعا ہے۔ ہماری کوئی دکانداری نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آقا کی امت، ہر کلمہ گو میرے آقا کی امت بن جائے۔ اگر حق ہو، اگر قبول کیا جائے گا تو ہوگا، چاہے یہاں بیٹھ کر کہے، کہ کوئی جنگل میں بیٹھ کر کہے، کہ کوئی حکومت کے تخت و تاج کے ساتھ میں کہے، کہ کوئی ترکی والا کہے، کہ کوئی امریکہ والا کہے، اگر حق ہوگا تو پھر حق دنیا کے اندر میں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تو نے بنایا، محنت کر کے اس کو رکھ لے۔ سمجھ گیا وہ یہ کیا چیز ہے۔ 25 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے پہلے وہ پہنچ گیا، اور پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنتوں کی نماز کے مشغول ہوئے، ابو لولو نے موقع دے کر تنہائی سے فائدہ اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ، تقریباً 6 زخم آپ کو پڑے، سینے پر، بازو پر، ناف کے نیچے، پیٹ کی طرف میں، اس طرف میں۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اس قاتلہ حملہ ہوا ہے تو فوراً اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اتنا مکار تھا، چھوٹی آنکھیں والا تھا وہ، اتنا مکار تھا کہ اس نے اس حملے کے جرم سے اپنے کو بچانے کے لیے اور 6-7 صحابہ کو شہید کر دیا، شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بچ گئے 3-4 دن کے لیے، کسی مقصد کے لیے بچایا گیا تھا میرے آقا نے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں ایک صحابی جو تھے، وہ اپنی بڑی ٹوپی تھی، اس کی اپنی ٹوپی کو اتار کر، اپنے صافے کو اتار کر اس کو اوپر ڈال دیا، جب آنکھوں پر پڑ گئی تو پھر پکڑ لیا اس کو۔ جب افاقہ ہوا تو یہ قاتل پکڑا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں پکڑا گیا، تو کہا کہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، وہی آدمی جو مدینے کے اندر میں جو فن کا ماہر تھا، اسی کی یہ کارستانی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اس کو یہ اس وقت ایمان کے اندر رکھو، اس کے کھانے کا انتظام کرو، رہنے کا انتظام کرو اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، وصیتیں فرمائی، اور مدینے کا سارا نظام سمجھایا، حکومت کا نظام سمجھایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ پر غشی طاری ہو گئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلا کر چند وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت بھی یہ تھی کہ میرے سنے آل رسول آل علی اور آل علی کے شہزادے مولا حسین علیہ السلام کی ایک تحریر ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سینے کہ وہ تحریر کیا ہے بیان، تو کہا کہ وہ تحریر یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے نانا جان کے غلام ہو، اور تم غلام زادے ہو، تمہارے باپ میرے نانا جان کے غلام ہیں۔ وقار اور انانیت نہیں بنائی نا،
یہ خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے. خلافت کے اب خلافت اگر کسی کو مل جائے وہ کسی مرید کو ہی نہ گنے تو گمراہ ہے. وہ تو مریدوں کا ذمہ دار، مریدوں سے تو خلیفہ ہے، ورنہ مریدوں سے ہٹ جائے تو خلیفہ کہیں تجھے تو ہم نے باپ کے بجائے چاچا بنایا ہے. تیری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو باپ کی محبت دے. خلیفہ اپنے مریدوں کو ہماری اولاد کی طرح سے محبت دینا چاہیے، ان کی خیر خیریت خیر و خوبی میں شریک ہونا چاہیے، ہر ایک کے معاملات کو وہ تحقیق کرتے رہنا چاہیے، خیر خیریت معلوم کرتے رہنا چاہیے. کہا کہ یہ ایک وصیت فرمائے. دوسری وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اپنے دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جا کے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، اماں جان کے پاس میں کہنا کہ عمر کی تمنا ہے کہ وہ اپنے آقا کے پہلو میں اپنے دفن ہونے کی زمین آپ سے مانگتا ہے. جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے. وصیت فرمائی کہ اماں جان کے پاس میں جا کر خلیفۃ المسلمین نہیں کہنا، عمر بن الخطاب کہنا. ادب کے خلاف اس دنیا سے لیکن ادب کے دامن کو نہیں چھوڑا. اب یہاں تو خوشی ہے تو حضرت اور ادب سب، لیکن مرضی کے خلاف ہوا تو حضرت بھی بھولے نہیں. بے ادبی کے راستے سے بربادی ہوگی. ادب ایسا نہ کرو جس کو سنبھال نہ سکتے ہو، اتنا نہ بھاؤ تو جتنا تم نبھا نہ سکتے ہو، اتنا سودا نہ کرو جس کو تم خرید نہ سکتے ہو. اسی لیول پہ رہو تو اچھا ہے، ورنہ نظر سے گر جاتے ہیں. کہا کہ کہنا کہ عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے اور یہ چاہتے ہیں. صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوچا اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وصیت ہے اور اس دنیا کے ہیں. وہ تو بدعقیدے ہوتے ہیں جو مردوں کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں. بدعقیدوں کی پہچان ہے. اور اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ وہ زندوں کو بھی نوازتے ہیں، زندوں سے زیادہ مرحومین کو نوازتے ہیں. اس لیے فاتحہ پڑھنا تمہارا معیار ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اپنی کھانا دی دعوت ہے زندے گٹ گٹ نکلتے رہتا، مگر فاتحہ نکو نا. نہیں یاد رکھنا مرحوموں کو چلے گئے نا، بابا چلے گئے، اماں چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، کوئی تو کھا رہا ہے لیکن خود کھا رہا ہے، ان کو کھلانے کی فکر نہیں کرا. کتنا بدعقیدہ ہے جی کو. اس لیے اپنے مرحومین کا بھی خیال کیا کرو، ان کی قبروں پر جایا کرو، ان کے لیے اظہار ثواب کیا کرو، اظہار ثواب کیا کرو. اور میرے بچوں سامنے سے وقت طے کرو کہ تم اپنے والدین کے فرمانبرداروں میں شامل ہو. اس کے لیے ان کے اظہار ثواب کی نیت سے صحیح، لیکن اس دن کچھ غریبوں اور مسکینوں کو بلا کر کھلایا، کچھ بھی دو، لیکن بخیل نہ بنانا. اس باپ کی، اس دادا کی، اس ماں کی احسانوں سے تو تم فائدہ حاصل کرے اور ان کو تم اپنی کمائیوں میں یاد نہ رکھیں. اور کمائیوں کا مطلب کیا ہے؟ کمائیوں کا مطلب بڑی دکانیں کھولے میں نہ کچھ رسید پھاڑ دو. کہاں جاتی ہے وہ رسید؟ کہاں ہو رہا ہے رسید؟ کیوں رسید پھاڑتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے مسکینوں کو دے اور اپنے مرحومین کے لیے خود قرآن پاک پڑھ کر ان کو بخش. ہاتھوں سے مسکین اور غریبوں کو کھلا کر ان کے پیٹ کی دعا لے جو تیرے مرحومین کو کام آئے گی. اس کے بجائے
کی وسیلہ ان کی قبر میں کام نہیں آئے گی تو تیرے مرحومین کی قبروں میں پہنچے گی، کیا گارنٹی ہے؟ حق دے دو ان کو، ان بچوں کا حق دو، اس کا انکار نہیں کرنا ہو، لیکن سب کچھ کا ڈامل ڈول کر کے بیواؤں کا، رانڈوں کا، یتیموں کا، یسیروں کا پورا کچرا سمجھ کر لے جا کر مدرسوں میں ڈال دو۔ ارے بے فکر ہے، سیٹ صاحب بولتے نا جی ہو گئے تو، بڑے سیٹ صاحب ضرورت ہی ہے وہی کرے گا نا، غذا بن رہی ہے امت اور حق مار رہے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے اپنے غریب اور مسکینوں کے، اپنے محل، اپنے خاندان والوں کے اوپر خود نظر کرو، ان کو خاموشی کے ساتھ میں دو، وہ چیزیں تمہاری صحیح ہوگی۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، لیکن عمر بن الخطاب امیر المومنین اگر کہتے ہیں تو میں ایثار کرتی ہوں، یہ جگہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں۔ آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ آپ کو عنایت فرما دی، تو ایک مسکراہٹ چہرے پر آئی کہ میری یہ تمنا تھی آخری، اس تمنا کو اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلا کر یہاں بیان سننے کو نہیں آتے، عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے آؤ، بلایا عبداللہ ابن عمر۔ اچھا شریعت میں عبداللہ ابن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق بھی ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ ادھر کیا ہے اور ادھر حضرت علی، چاروں خلفاء ہے کہ نہیں؟ مگر ان سے عداوت کیوں؟ یہ تو پنجتن پاک سر کے تاج ہے ہمارے، یہ تاج نہیں تو کچھ نہیں، خدا کی قسم ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جماعت والوں کی، کسی مسلک والوں کی، ہم کو تو ہمارے تاجوں کی ضرورت ہے جو پنجتن پاک ہے۔ اور ان کا تاج ہونا قرآن سے ثابت ہے، ان کا تاج ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ان خلفاء راشدین کو ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ وہ بھی ہمارے ہیں آنکھوں کے تارے، لیکن یہ تاج ہے، تاج کو ٹوپی پر پہنا جائے، آنکھوں کو بازو رکھا جائے گا نہیں، یہ آنکھیں نکال کے آپریشن کر کے سر پہ لگا لیے، وہ دجال آتا کرتے سر پہ آنکھی والا، ہم دجال نہیں ہیں نا، فتنوں والے نہیں ہیں، مسلک و جماعت والے نہیں ہیں، ہم کو تو پنجتن پاک سر کا تاج سر پر رکھتے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، آزو اور بازو رکھیں گے، ان کی جگہ وہ ہے کہ نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب وہ بیچارے انہوں تو نہیں بولیں گے، یہ سارے بھائیں بولیں گے حسد میں، ارے خلیفہ راشدین کے ناموں کو مٹا دیے گئے تھے، اب تو اندھا ہوگا تو میں کیا کروں؟ آگے دیکھنا، مگر یہ تاج ہے، تاج کی جگہ تاج کو دی جائے گی نا، تاج کی جگہ، اور ان کا معاملہ بھی تو وہی ہے، ان کو ہٹا رہے کہ سب کو چمکا رہے، یہی تو فتنے کا باعث بنا امت کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ میں کہ آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک کی اہمیت اور عظمتوں کو ختم کر کے تو امت دین میں فتنوں کے حوالے بنی ہیں۔ ہم فتنوں سے امت کو اپنے کو بچائیں گے۔ کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جگہ ایثار کرتی ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے یہ تمنا پوری ہوگی، یا اللہ ٹھنڈی سانس لی اور لے کر کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان نے ایثار کر دیا، جنازے کو میرا تیار کرنا اور لے جا کر پھر دوبارہ حجرہ مقدسہ کے سامنے رکھنا، کہاں پر؟ جس دروازے سے سلطان الہند خواجہ خواجات کو دو جہاں کے مالک نے خواجہ جی اپنے پاس سے بلایا، اور جس دروازے سے روانہ کر کے ہندوستان میں جنتی دروازہ دیا ہے غریب نواز کو، اس دروازے سے بلایا اور میرے جنازے کو رکھنا اور رکھ کر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا عمر آیا ہے اور آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی منشا ہو تو آپ اجازت دے تو اندر آئے گا، ورنہ عام جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر مجھے دفن کر دینا۔ کون فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی۔ احادیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، دیکھ لیجئے، حوالوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں۔ جنازے کو تیار کیا گیا، شہادت ہو گئی، پہلی محرم الحرام کو آج شہادت ہوئی اور آپ کی تدفین کے لیے جنازے کو تیار کیا گیا۔ مورخین اور صحابہ راوی ہیں اس بات کے کہ جنازے بلا کر کہاں رکھا گیا جی؟ ذرا سمجھو عقیدے کے معاملات کو۔ یا رسول اللہ نبو کہو، مدینے کو جا کے کہو یہاں ماجا نہ کہتے، وہ کیا نعوذ باللہ پاگل ہے تو؟ پھر التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا نہ بند کر دے، پھر وہ السلام علیکہ ایھا النبی کیا ہے؟ لا ایھا النبی والسلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھتا التحیات میں
اور جمعہ کے دن پڑھا تو پیٹ پلٹا کے بھاگ جاتا، کونے دیکھتا، کس کی پہچان ہے یہ؟ اللہ امت کو حق ادا کرے اپنے کرم سے، محبت کا راستہ عطا فرمائے، عشق کا راستہ عطا فرمائے۔ وصیت فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنازہ لے جا کر رکھنا اور دروازے مبارک حجرے شریف کے سامنے، اگر دروازہ خود بخود کھلے تو، شروع سے نظام ہے خود بخود کا، مگر یہ تو گمراہ کرتے نا جی، یہی تو گمراہ کرتے ہیں وہ، ویسا کیسا ہوتا؟ یہاں سر میں ملا کے امریکہ سے بات کرتا، مانتا ہے امریکہ والوں پر ایمان ہے تیرا، نظام غیب پر، نظام ولایت پر، مولا علی کے تصرفات و خواجہ کے تصرفات پر تجھے یقین نہیں ہے، تجھے تو بل کلنٹن اور یہود و نصارہ کے نظاموں پر یقین ہے، تو ان کا بندہ ہے، ان کا کہاں بنے گا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جنازے کو لے جایا گیا روضہ مقدس کے دروازے کے سامنے، آپ کا غلام عمر ابن الخطاب حاضر ہے اور آپ کے پیروں میں 2 گز زمین، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، چاہتا ہے اگر آپ کی مرضی ہو تو پھر دروازہ کھولیے، ورنہ پھر اس جنازے کو لے جا کر جنت البقیع میں عام قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ مورخین اور مدینے والوں کی روایت ہے، یہ بات کے مسلک و جماعت والوں کی، اور مسلم کیا حدیث میں مل جائے گا کہ ندا ختم ہونی تھی کہ خود بخود حجرہ مقدس کا دروازہ کھلا اور عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اندر لے جایا گیا۔ مصطفیٰ کے اندر میں شہید مصطفیٰ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ اب یہ تو حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر میں بات مل جائے گی، اس پر تو یقین کر لیں گے، لیکن ان کو کتنی بری ڈکار آئے گی۔ نواز کو بھی دو جہاں کے مالک نے مدینہ منورہ میں آواز دے کر بلائی تھی کہ معین الدین ہماری بارگاہ میں حاضر ہو، تو پھر جب معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری جب وہاں پر پہنچے تو آپ کو دروازہ کھول کر اندر بلا۔ آقا نے جو تصرفات سے تھے آج بھی وہ تصرفات میں رہے، اور قیامت تک خدا کی قسم آپ تصرفات کے مالک ہیں، دو جہاں کے مالک، اس لیے دفن کر دیا گیا وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں لاکھوں بلندیاں عطا فرمائیں۔ دعائیں کیا ہے؟ پہلوئے مصطفیٰ میں ہیں، گنبد خضرا میں ہیں، جو حجازان اکرام حاجی اور عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر دو جہاں کے مالک کے پاس میں ایک کھڑکی کے اندر میں ایک طرف میں تو دوسری طرف میں تیسری طرف میں، تو بائیں جانب تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دائیں جانب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور سلام کیا جاتا ہے تینوں کو بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی دولت عطا فرمائیں۔ پہلی محرم حرام کو یہ شہادت کا واقعہ اور آپ کی تدفین ہوگی، پھر محرم کو شروع کروایا۔ شاید کہ اہل شریعت کے معاملات میں خطرہ تھا کہ ذی الحجہ کو یاد رکھیں گے، شہادت امام حسین کو یاد رکھیں گے، لیکن محرم حرام کی شہادت کو بھولیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ شہزادے کو وصیت کی کہ وہ جو چٹھی لکھی ہوئی ہے میرے شجرے کی، جو میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ میں رکھنا، وہ کس کی تھی؟ مولا حسین علیہ السلام کی۔ لیکن بدنصیبی سے آج شریعت کو یاد رکھنے والوں نے حضرت اللہ عنہ کو یاد رکھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یاد رکھا، عثمان ذو النورین کو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے یاد رکھنے کی دعوت دی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کو، لیکن آج امت نے بھلا دیا۔ تو جو بھولنا چاہیے تھا، کنیکشن پورا صحیح ہے راما گنڈم سے، لیکن تمہارا فیوز نکلا ہوا ہے، فائدہ کیا ہوگا کرنٹ کا؟ قیامت تک امت کے دین کے سنبھالنے کی ذمہ داری صحابہ کرام کی نہیں ہے، قیامت تک دین کے سنبھالنے کی قرآن کے ساتھ میں جو اہل بیت کا، اہل رسول کا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا پڑے گا امام حسین علیہ السلام کو، ان کی یاد کی محفلیں کرنی پڑے گی۔ اگر اپنے ایمان کی صدا چاہتے ہو اور صداقت چاہتے ہو تو اپنے ایمان کی صداقت کا کیا اعتبار ہے؟ صداقت لو تو اہل بیت سے لو، اور اہل بیت کیسی صداقت کہ آج بھی مولا حسین اپنی صداقت اس خانقاہ محمدی کو عطا فرمایا کہ سرزمین عادل آباد کے اوپر یہ نشان مولا حسین علیہ السلام یہ بنا رہا ہے کہ یہ مولا حسین نے صداقت عطا کی ہے خانقاہ محمدی کو، اور یہی صداقت ہوگی کہ قافلہ اجمیر شریف کی طرف میں جا رہا ہے، اور یہی صداقت ہوگی کہ پھر یہ خانقاہ محمدی کا قافلہ جب واپس آئے گا 11 کے بعد 12 13 14 تاریخ کو 3 دن کی محفل یاد حسین کی یہاں پر ہوگی، اور پھر اتوار کے دن مرکزی مجلس
مرکزی مجلس شہادت حسین کی نسبت پر یہاں پر منعقد ہوگی. اس کے بعد پھر ہر مرید اپنے گھر کے اندر میں یاد حسین کی محفلوں کو نواز کر اور پھر سجا کر اپنے گھروں کے اندر میں اس بات کو اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کی حقانیت کا ثبوت اپنی ذات سے دے گا. میں وہ نہیں ہوں جو تم کو سب کو گپا گپا کر دوں کہ تم سب عاشقین حسین ہیں. نہیں دوں گا میں سند. وہی عاشقین حسین ہے جس کے گھر میں مولا حسین کی مجلس. سمجھ میں آئی بات؟ دھوکہ مت کھاؤ. دھوکہ میں دینا نہیں چاہتا ہوں. میرے مریدوں کو میں خاموش کہ تمہارے گھر میں یاد حسین کی محفل ہو. اللہ تعالیٰ اس حق کے نظام کو آگے بڑھائے. یہ آگے کا پروگرام بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نظاموں کے ساتھ حقانیت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.